ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ یورپین یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا دورہ کرنے کے بعد ایک بڑا بیان جاری کیا ہے، اور ان کا یہ بیان حماس کی ایک طرح سے جیت ہے، فلسطین کی جیت ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے جس مقصد اور ایجنڈا کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اس بیان نے اس حملہ کی کامیابی پر مہر لگا دی ہے۔ آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کر سکتے ہیں۔ یورپین یونین دنیا کی عالمی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ 27 سے زیادہ ممالک اس کے ممبر ہیں۔ اس کے اپنی خارجہ پالیسی اور کئی سارے اس کے شعبے ہیں۔ اس یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ ہے جوزف بوریل۔ انہوں نے حال ہی میں مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کا دورہ کیا۔ اسرائیل بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے، مصر بھی گئے، جو مختلف علاقے ہیں، ممالک ہیں، ان سب کا انہوں نے دورہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے ذمہ داروں سے بھی ملاقات کی، حماس کے ذمہ داروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور ان سب سے ملاقات کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو انہوں نے یورپین یونین کے تمام 27 ممالک سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ کی، اور ان کی میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کا میں نے جو دورہ کیا ہے، پورے وفد نے جو دورہ کیا ہے، مختلف رہنماؤں سے جو بات چیت ہوئی ہے، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا جائے گا، اسرائیل قبضہ کو خالی نہیں کرے گا، غزہ پٹی سے اسرائیل اپنی فوج کو واپس نہیں بلائے گا، ویسٹ بینک یعنی غرب اردن اور مشرقی القدس کا جو پورا علاقہ ہے، یعنی 1967 کی سرحدوں کے مطابق جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا جائے گا اور اسرائیل قبضہ کو خالی نہیں کرے گا، اس وقت خطے میں امن و سلامتی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اسرائیل کو سکون مل سکتا ہے۔ اسرائیل میں سلامتی اسی وقت ممکن ہے، اسرائیل میں پیس اسی وقت ممکن ہے جب فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر تشکیل پائے گا۔ جب تک فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ رہے گا، اسرائیل بھی ہمیشہ ڈسٹرب رہے گا، پریشان رہے گا، مختلف طرح کے حملوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسرائیل کی ضمانت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلایا جائے۔ یہ کہنا ہے یورپین یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا۔ میڈیا ہاؤسز نے ان کے اس بیان کو جو نقل کیا ہے، ان کا جو جملہ کوٹ کیا ہے، وہ جملہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جوزف بوریل نے کہا ہے، میرے خیال میں اسرائیل کی سلامتی کی بہترین ضمانت فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ بڑے چیلنجوں کے باوجود ہمیں غزہ کے استحکام اور مستقبل کی فلسطینی ریاست کے بارے میں اپنے خیالات کو آگے بڑھانا ہے۔ اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے اسرائیل کی مشکلیں مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ دو ٹوک بیان ہے یورپین یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کا۔ انہوں نے غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری کی بھی ایک طرح سے مذمت کی اور کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن نے جنگ بندی کی جو قرارداد منظور کی تھی، اس قرارداد پر عمل ہونا چاہیے۔ غزہ پٹی میں بے گناہوں کو مارنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ حال ہی میں یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے ایک تجارتی جہاز کو جس طرح ہائی جیک کیا ہے، اور جاپان کا کہنا ہے کہ اس کا جہاز ہے، اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا اور کہا کہ بات صاف ہے کہ دونوں طرف سے تنازع ہوگا اور خطے کے حالات مزید تنازع کا شکار ہوں گے، قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے۔ اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یورپین یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کا، ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، حماس کی کامیابی ہے، کیونکہ حماس نے 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کی جو شروعات کی تھی اور اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا، تو اس کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ فلسطین کے مدعے کو زندہ کرنا، فلسطین کی ریاست کے قائم کرنے کے بارے میں لوگوں کو ہم خیال بنانا، اور اس میں کامیابی مل رہی ہے۔ 75 سال پہلے فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے اسرائیل بنا دیا گیا۔ فلسطین کے جو بچا کھوچا ایریا تھا، اس پر بھی دھیرے دھیرے اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اب اسرائیل لگاتار اپنے لوگوں کو وہاں بسا رہا ہے، آباد کر رہا ہے، فلسطینیوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، وہ دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ مقصد تھا حماس کے اس دن کے حملے کا کہ دنیا فلسطین کے مدعے کو جانے، ان کے ایشوز کو جانے، ان کے بارے میں تبصرہ کرے اور سمجھے کہ حماس
क्यों इसराइल पर हमला कर रहा है, फ़लस्तीनियों का मसला क्या है, और इस मसले को जिस तरह अमली जामा पहनाया जा सकता है, जो इसकी अमली शक्ल हो सकती है, उस पर यूरोपियन यूनियन के सरबराह ने बातचीत की है, अपना एक जायज़ा पेश किया है। इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी कहा कि अब मज़ीद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितनी ताख़ीर होगी उतना ही इसराइल को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसराइल की तरक्की रुक जाएगी। खुद इसराइल के चाहने वालों को भी एहसास है कि हमास ने जिस तरह का 7 अक्टूबर को हमला किया, वो हमला 70 सालों में पहली मरतबा इतना मजबूत था। इससे पहले जो लड़ाई हुई किसी अरब मुल्क के साथ हुई, लेकिन इस मरतबा हमास ने हमला किया, 100 साल इसराइल को पीछे ढकेल दिया। इसराइल की आर्मी बेबस हो गई थी, बुज़दिली का मुजाहरा किया इसराइल की फ़ौज ने, इसराइल की टेक्नोलॉजी काम नहीं आ पाई और दुनिया की पूरी मदद भी उस वक्त नाकाफ़ी साबित हुई। तो इन चीज़ों ने भी हमास और फ़लस्तीनियों की हिम्मत ने भी सोचने पर मजबूर किया है, क्योंकि उसकी वजह से इसराइल में भी शांति नहीं है, सलामती नहीं है। हमेशा वहाँ सायरन बजता है, लोग शेल्टर हाउस में जाते हैं, अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। कभी फ़्लाइट जब लैंड कर रही होती है और लैंडिंग के टाइम ही फ़्लाइट को रोक दिया जाता है, दोबारा फ़्लाइट परवाज़ करने लग जाती है। तो जो अमन व शांति का फुकदान है इसराइल में, वो इसी वजह से है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा है। तो इसका एहसास क्या है यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने, और एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ा एजेंडा था हमास का जिसमें उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब की भी जब बातचीत चल रही थी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुक़ बहाल करने की, तो सऊदी अरब ने यही शर्त रखी थी कि 1967 की सरहदों के मुताबिक इसराइल को वापस जाना पड़ेगा, अपनी आर्मी को हटानी पड़ेगी, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा देना होगा। मुस्लिम ममालिक लगातार इसकी अपील कर रहे हैं, और अब इन ममालिक ने भी, यानी जो इसराइल को पालने वाले हैं, जो इसराइल को बसाने वाले हैं, वो भी महसूस करने लगे हैं कि कब्ज़ा से काम नहीं चलेगा, फ़लस्तीनियों को भी उनका हक़ देना होगा। ये हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, इनके हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं। लगातार हलाकतों के बावजूद, लगातार शहादतों के बावजूद ये अपने सरबराहों के साथ खड़े हैं, अपने लीडर्स के साथ खड़े हैं और आज़ादी की जंग लड़ते जा रहे हैं। इसलिए मज़ीद अपना नुकसान नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू पर किसी और वीडियो में।